السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عالیہ خان اور آپ یوٹیوب چینل عالیہ خان آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، جانور جو ہیں وہ ہماری زندگی میں ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جانوروں کو پالنا اور ان کو اپنے ساتھ رکھنا، اپنی زندگی کا حصہ بنانا بہت پسند کرتے ہیں، جانور رکھنے کے شوقین ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری اقدامات بھی ہوتے ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ان کی ویکسینیشن کرانی بہت ضروری ہوتی ہے، ان کی خوراک کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر جانور کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے تو اس کا علاج کرانا بہت ضروری ہے۔ اور جانوروں کے لیے تو خاص طور پر بہت زیادہ ضروری اس لیے ہے کہ وہ انسانوں کی طرح بول کر نہیں بتا سکتے کہ ہمیں یہ پرابلم ہے، ہمیں یہ تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے سر میں درد ہے، ہمیں بخار ہے، یا ہمیں کھانسی ہو رہی ہے تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جانور پالیں ضرور، لیکن اس کا حق بھی ادا کریں۔ تو ناظرین، آج ہم موجود ہیں ڈاکٹر طلحہ سجاد صاحب کے پاس۔ یہ انچارج ہیں SPCA پنجاب، اور آج ہم ان کا ادارہ جو ہے جانوروں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے اہم کردار ادا کر رہا ہے، تو آج ہم ان سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ نے میرے دیکھنے والوں کے لیے وقت نکالا۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب پہلے اپنا تعارف بتائیے ڈاکٹروں کو، اور اپنے ادارے کے بارے میں بتائیے۔ میرا نام ڈاکٹر طلحہ سجاد ہے اور میں ایز اے انچارج SPCA پنجاب کے طور پہ کام کر رہا ہوں۔ SPCA ایک ایسا ادارہ ہے جو 1890 میں برٹش گورنمنٹ نے اس کو بنایا تھا، جو کہ جانوروں کی فلاح و بہبود کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا تھا۔ فار دا پریونشن آف کرولٹی ٹو اینیملس، کوئی جانوروں کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اس کی روک تھام کے لیے یہ ایک ادارہ ہے جس میں انسپیکٹر موجود ہیں اور اس کے گارڈ موجود ہیں۔ اور 1890 میں ایک ایکٹ پاس کیا گیا تھا جس کے تحت یہ ادارہ بنا ہے، اور اس کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جو لوگ جانوروں پہ ظلم کرتے ہیں تو ان کی پکڑ دکڑ کریں تاکہ جانوروں کے اوپر ظلم نہ ہو۔ تو یہ ادارہ 1890 سے پنجاب کے اندر قائم ہوئے، اور اس وقت اس ادارے کے اندر جو ہے وہ لاوارث جانور، زخمی جانور جو روڈ کے اوپر ملتے ہیں اور جو ہم اٹھا کے ریسکیو کر کے یہاں پہ لے آتے ہیں اور ان کی ریہیبلیٹیشن کرتے ہیں۔ ہمارے پاس 80 کے قریب جانوروں کی یہاں پہ کیپیسٹی موجود ہے۔ پرائمرلی 2016 سے پہلے یہ ادارہ صرف کھوتے، گھوڑے، خچر اور بار برداری والے جو جانور ہیں ان کے اوپر جو اگر ظلم کرتا ہے، اوور لوڈنگ کرتا ہے، یا زخمی جانور کو وہ اگر استعمال کرتا ہے ریڑھے کے اندر، یا ریڑھے کی وہ کنڈیشن نہیں ہے کہ جانور اس کو چلا سکے، تو یہ اس قسم کی ایک کرولٹی ہے جس کی روک تھام کے لیے یہ ادارہ قائم ہے، اور اس میں انسپیکٹر اس کا چلان کرتے تھے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بے رحمی والے آ گئے ہیں، انسداد بے رحمی والے جو ہے وہ انسپیکٹر روڈ کے اوپر موجود ہوتے ہیں، اور وہ چیک کرتے ہیں کہ کسی جانور کے اوپر اگر ضرورت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں، جو کہ عموماً پنجاب کے اندر بہت کامن ہے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ ان کو چلان کرتے ہیں۔ وہ چلان جو ہے جمع ہوتا ہے، مجسٹریٹ اس کو جرمانہ کرتا ہے، اور اس کو جانور پھر ریہیبلیٹیٹ کر کے، زخمی ہے تو اس کا علاج کر کے ہم اس کو دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس کے لیے کوئی لاء بھی ہے کہ آپ نے اگر ایک جانور رکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر اس حد تک آپ جو ہے وزن لوڈ کر سکتے ہیں، یا اس حد تک آپ اس سے مزدوری لے سکتے ہیں؟ SPCA کا جو ایکٹ ہے اس میں یہ باقاعدہ مینشن ہے کہ کس نوعیت کا جانور ہے۔ خچر ہے تو اس کے اوپر کتنا وزن ڈال سکتے ہیں، اس کی ایج کتنی ہے اور اس کا وزن اس حساب سے ہے۔ گدھا ہے تو اس کے اوپر اتنا وزن ہے، گھوڑا ہے تو اس کے اوپر اتنا وزن ہے۔ لیکن آج کل اتنے کامن جو ہے جانور نہیں ہو گئے بار برداری کے لیے، کیونکہ ٹانگا رکشا وغیرہ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے۔ پھر بھی مال بردار جانور آپ کو سبزی منڈی کے اندر، چمڑا مارکیٹ کے اندر، لکڑ منڈی میں جہاں پہ بہت زیادہ وزن کا کام ہوتا ہے وہاں پہ یہ جانور موجود ہیں اس وقت بھی، جو ان کے ایک اسپیشل رولز ہیں کہ آپ کس ایج کا جانور ہے اور کتنا اس کے اوپر وزن ڈالتے ہیں۔ وہ انسپیکٹر کے پاس لاگ شیٹ موجود ہوتی ہے، وہ اس کو دیکھ کے اندازہ کرتے ہیں کہ جناب اس کے اوپر آپ نے وزن زیادہ ڈالا ہوا ہے، جو کہ وہ جانور عموماً آپ لوگوں نے روڈ کے اوپر دیکھا ہوگا کہ جانور وزن کی وجہ سے وہ لٹک جاتا ہے، بالکل وہ پیچھے کو چلا جاتا لٹکا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی روک تھام کے لیے یہ ادارہ موجود ہے اور کافی پرانا ہے، الحمدللہ اس میں کام ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بتایا کہ یہ ادارہ مطلب اپنی نوعیت کا واحد ادارہ ہے اور پاکستان میں بڑا پرانا ادارہ ہے، تو آپ کس طرح سے جانوروں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات آپ کیا کر رہے ہیں؟
ہم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو روڈ کے اوپر وزن زیادہ لوڈ کیا ہوا ہے یا زخمی جانور کو وہ استعمال کر رہا ہے یا اس کے ریڑے کے اندر ہوا بھی نہیں ہے، بغیر ہوا کے وہ جانور کو کھینچ رہا ہے، یا وہ جو چھانٹے کی جگہ کے اوپر آج کل لوہے کے پائپ استعمال کرتے ہیں یا لکڑی کے جو بانس وغیرہ جو ٹکڑے استعمال کرتے ہیں اس میں کیل وغیرہ لگائے ہوتے ہیں، کیونکہ جانور اگر بیمار ہے وہ ہیزیٹیٹ کرتا ہے، جانور کے پاؤں میں مسئلہ ہے اور وہ ہیزیٹیٹ کرتا ہے چلنے میں، تو پھر اس کو کیل مارتے ہیں جس سے وہ جو ہے بھاگتا ہے جانور۔ تو اس کے لیے ہم ایک تو چلان کرتے ہیں، وہ تو ہمارا ریگولر روٹین میٹر ہے جو ہم چل رہا ہے، لیکن چلانے کے ساتھ ساتھ ہم جو منڈی کے اندر جانور استعمال کرتے ہیں ان سب کی ہم کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے اگر جانور رکھنا ہے تو آپ اس کی خیال رکھیں گے تو اپنی آخرت بھی سنواریں گے اور جانور کی بھی فلاح ہے۔ جس سے آج کل گرمیاں ہیں، لوگ اکثر جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور کو لے کے جا رہے ہیں، راستے میں اگر کوئی ایسا بندہ مل جاتا ہے جس سے کوئی حساب کتاب اس نے لینا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ جانور کو اسی دھوپ کے اندر کھڑا کر دیتا ہے، وہ کھڑا کر کے ساتھ چلا جاتا ہے، جا کے گھنٹہ 2 گھنٹے اس کے بعد پانی پیتا ہے، بیٹھتا ہے، جانور کو نہیں پوچھتا۔ تو ہم ان کو ایڈوکیٹ یہی کر رہے ہیں کہ جناب آپ لوگوں نے اگر جانور کو کھڑا بھی کرنا ہے تو چھاؤں میں کھڑا کریں، جس سے آپ اپنے لیے 5 گلاس پانی کے پی جاتے ہیں تو جانور کو بھی پانی آفر کریں اور خوراک کا خیال رکھیں۔ اگر مال برداری کا جانور ہے تو اس کی خوراک اس حساب سے دیں، یہ نہیں ہے کہ اس کو صرف آپ جو ہے نا توڑی چوکر ڈال کے اس کو دیتے رہیں، اور جوی عموماً جو ہے اس میں استعمال کرتے ہیں، جوی میں پوری وہ نیوٹریشن نہیں ہے، وہ غذائیت نہیں ہے، اس لیے اس کو دانہ جو ہے چنا وہ آپ اس میں فیڈ میں بیلنس ڈائٹ جو ہے وہ ہم فارمولیشن بھی ان کو دیتے ہیں کہ جی اس طرح کی، اور اس طرح کی ہم نے 2016 سے 18 تک ان کی فلاح کے لیے ہم نے ایک بریڈ کے اوپر بھی کام کیا ہے کہ ہم نے اعلیٰ نسل کے جانور جو ہے گدھے ہم نے پرچیز کیے تھے اور ہمارے لائف سٹاک کے مختلف فارموں کے اوپر وہ جانور موجود تھے، اور جو وہ اپنے جانور کو کراس کروانے آتا تھا تو اس کو ہم 10 kg خوراک کا تھیلا فری دیتے تھے اور 2 کلو نمک اس کو دیتے تھے تاکہ گرمیوں میں اس کی نمکیات کی کمی نہ ہو اور اس کو نیوٹریشن بھی پوری ملے۔ پھر اس طریقے سے ہم نے یہ کام کیا ہے کہ جانور اگر تگڑا ہوگا، اچھی نسل کا ہوگا تو وہ وزن بھی زیادہ برداشت کرے گا، کیونکہ عموماً دیکھنے میں ہے کہ غریب لوگ ہوتے ہیں ٹھیکے کے اوپر انہوں نے جانور لیا ہوتا ہے، جو بندہ ٹھیکے میں جانور لیتا ہے تو وہ پھر پابند ہوتا ہے کہ جناب جتنا وزن ہے وہ ڈالیں، وہ مالک جانے اس کا کام ہے، میرے تو یہ پیسے کمانے ہیں، پیسے کمانے ہیں۔ تو اس کے اوپر ہم ان کی باقاعدہ کاؤنسلنگ بھی کر رہے ہیں، اور بروک کے ایک ادارہ ہے جو انٹرنیشنل ادارہ ہے، ان کے ساتھ مل کے ہم ان کے بٹھوں کے اوپر خاص طور پہ جا کے وہاں پہ ہم اویئرنیس پروگرام بھی لانچ کرتے ہیں۔ اسی طرح اسکول ایجوکیشن جو سب سے امپورٹنٹ ہے، ہم اسکول کے بچوں میں بھی جا کے ہم ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ جناب آپ نے اگر کہیں پہ جانور دیکھا ہے تو اس کو بھی آپ گائیڈ کریں، کیونکہ بچے جو ہیں وہ عموماً یہ چیز زیادہ ٹرانسپیرنٹلی وہ جو ہے ٹرانسفر کرتے ہیں نالج کو کہ جی اگر کہیں پہ ظلم ہو تو وہ کہتے ہیں پاپا یہ دیکھیں یہ جانور کو مار رہا ہے، تو مارنا بری بات ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے ہمیں یہ ادارہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا ادارہ جو ہے اس وقت کتنے اضلاع میں کام کر رہا ہے؟ یہ ادارہ 2016 سے پہلے 10 ڈسٹرکٹ میں کام کر رہا تھا، اس وقت 17 ڈسٹرکٹ میں یہ موجود ہے۔ ہمارا 1 انسپیکٹر اور 3 گارڈ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ود دا پیسج آف ٹائم ہم اس کے اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ 36 اضلاع میں بھی مکمل کام کرے، بلکہ تحصیل لیول پہ بھی اس کو ہم کام کرنا چاہیے۔ کچھ مخصوص اضلاع بتائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے نا کہ یہ ادارہ جو ہے سرگودا میں ہے، فیصل آباد میں ہے، پنڈی میں ہے، گجرانوالہ میں موجود ہے، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، بہاول نگر، فیصل آباد، ملتان، جی ان اضلاع کے اندر۔ لاہور میں کیونکہ یہ ایک سینٹرل پوزیشن ہے، یہاں پہ ایک شیلٹر ہاؤس بھی انگریزوں کے دور کا یہ بنا ہوا ہے جہاں پہ 80 سے زیادہ جانور یہاں پہ رکھے جاتے ہیں، اور آج کل ہم یہاں پہ ڈاگز اور کیٹس کا بھی کام کر رہے ہیں کہ ان کی فلاح کے لیے بھی ہم سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے بھی آپ نے بتایا کہ جانوروں کو جو ہے متوازن غذا دینی چاہیے، اچھی اور صحت مند غذا دینی چاہیے، اور ان کی صحت کا تو خیال رکھنا ہی چاہیے، تو آپ کی نظر میں ایک متوازن غذا کیا ہے کہ ایک جو بندہ گھر میں جانور پالا ہوا ہے تو اس کو وہ کس طرح سے وہ ڈیفائن کرے گا؟ عام طور پہ جو گدھا، گھوڑا یا خچر اس کو جو غذا دیتے ہیں وہ جوی
اور چوکر دیتے ہیں جو کہ ایک متوازن غذا نہیں ہے. تو ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ دانہ، چنا، گڑ، شکر وہ بھی اس میں ایڈ کر جا کے. متوازن غذا وہ ہوتی ہے جس میں نمکیات بھی شامل ہوں، جس میں وائٹامنس بھی ہوں اور پروٹین کی کمی بھی نہ ہو اور انرجی بھی پوری ہو. تو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ دانہ لازمی ایڈ کریں، پسا ہوا یوز کریں، یا اگر ویسے چنے وغیرہ دینے ہیں تو وہ بھگو کے استعمال کرتے ہیں. اور چوکر کے اندر باقی شکر وغیرہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں، نمک ایڈ کرتے ہیں، اور ملٹی وائٹامنس بھی ملتے ہیں، ٹی سی پی پاؤڈر ملتا ہے، وہ بھی ایک دیشوں کے ساتھ جو ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں اس کے اندر. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ جانوروں کا ان کا خیال تو رکھنا چاہیے، لیکن ڈاکٹر صاحب سم ٹائم ہوتا ہے جانور بیمار ہو جاتا ہے، اور جس طرح سے میں نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ جانور تو نہیں بول کے بتائے گا جی میرے سر میں درد ہے، میرے بخار ہے. تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ جانور سے پیار کرتے ہیں، وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور بیمار ہے اور نہیں پتہ چلتا. تو کچھ علامات ہیں ایسی کہ ان کو مد نظر رکھا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جانور اگر بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. جی. اور جب کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو یا ڈائریا، موشن لگے ہوئے ہیں تو وہ بھی واضح علامات ہیں. کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو اس وقت فوراً اس کو ڈاکٹر کو چیک کروائیں، تاکہ اگر وہ اس کا بر وقت علاج ہو جائے گا تو اس سے وہ جانور بھی بہتر ہو جائے گا اور آپ کے پیسے بھی کم خرچ ہوں گے. کیونکہ اگر بیماری پرولانگ ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر پیسے بھی زیادہ خرچ ہوتے ہیں. تو وقتی طور پہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ علاج معالجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر ٹھیک نہیں ہوتا کوئی حکیم کا کوئی جو ہے نا جو اس کو ٹوٹکے وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یا اس کو تعویذ پھول کی طرف چلے جاتے ہیں جس سے جانور کی بیماری بڑھ جاتی ہے. اور جب بڑھ جاتی ہے تو عموماً اس کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح. روڈ کے اوپر جب چھوڑ دیتے ہیں کہ جی یہ ناکارہ ہو گیا ہے، تو اس وقت بھی اس ادارے میں لوگ بہت سارے ہیں جو اس ادارے سے رابطہ کرتے ہیں، اور وہ جانور ہم ریسکیو کرتے ہیں اور اس کو لے کے یہاں پہ ہم ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں 18 سے 20 جانور اس وقت موجود ہیں. آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جانور کس بری کنڈیشن میں وہاں پہ روڈ پہ پڑے ہوئے تھے، اور وہ یہاں پہ ہم ریسکیو کر کے لے آئے، اور یہاں پہ ہم اس کی فیڈنگ اور اس کی میڈیکیشن یہاں پہ ریگولر بیسس پہ ہو رہی ہے. جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ہم اس اونر سے رابطہ کرتے ہیں. اگر کوئی اونر نہیں ہے، اس نے چھوڑ دیا ہے، جو رپورٹنگ بندہ ہے، ہم اس سے اجازت لیتے ہیں. وہ اجازت دیتا ہے تو ہم اس کو ایڈاپشن میں لے جاتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ جس کے پاس جانور نہیں ہے، یا جو ایسا بندہ جس کے پاس جانور بیمار ہو گیا ہے، تو وہ صحت مند جانور استعمال کر لے. جب اس کا جانور ٹھیک ہو جائے وہ اپنا جانور دے جائے اور اس کو لے جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ایک جانور ہے جو وہ آپ کے لیے روزی روٹی کا باعث ہے، آپ اسے ارننگ لے رہے ہیں اس کو گھر میں، جب تک تو وہ آپ کو کام دے رہا ہے، آپ کے لیے فائدے کا باعث ہے، تب تک تو آپ اس کو رکھتے ہیں. خدا نہ خواستہ جہاں بیمار ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی یہ تو اب نکارہ ہو گیا، اس کو پھینک دو، یا اس کو جیسے آپ نے بتایا کھلا چھوڑ دیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو کوئی اس طرح حلال جانور ہے اس کا حل یہی ہے کہ جس کو حلال کر دیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر؟ اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ یہ مختلف کمیونٹی اس میں انوالو ہو. اگر گلی محلہ ہے تو محلے والے سب ایک کلیکشن کر لیں، 50-50 100 روپے اپنا اکٹھا کر کے ایک فنڈ جنریٹ کر لیں کہ کوئی ان کے محلے کا کوئی ایسا بندہ جو بالکل ریڑھی چلاتا ہے، جس کا جانور بیمار ہو گیا ہے، وہ علاج نہیں کروا سکتا، یا ان کی گلی محلے میں کوئی جانور زخمی پڑا ہوا ہے، تو وہ وہاں پہ اس کو ٹریٹ کروا لیں، ٹھیک کروا لیں. تو وہ ٹھیک ہو جائے تو اس ریڑھی والے کو آپ دوبارہ جانور دے دیں، لیکن اس کو ہدایات کریں کہ بھئی اگر جانور بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج کروانا فرض ہے. اگر نہیں کرتے تو اس کے لیے گناہ گار ہم بھی ہیں اور وہ سوسائٹی بھی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ جانور جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جی یہ تو اب نکارہ ہو گیا، تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس طرح کا جانور کسی کو مل جاتا ہے تو آپ سے کس طرح سے رابطہ کرے؟ یہ ادارے کا جو ہے ایس پی سی اے کا فیس بک پیج بھی ہے، ادارہ انسداد بے رحمی حیوانات یا سوسائٹی فار دا پریونشن آف کروئلٹی ٹو اینیملس. آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آپ رابطہ کرتے ہیں، یا آپ 9211 جو لائف اسٹاک کی ہے ویب سائٹ، وہاں پہ بھی نمبر ہے، اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. یا اگر کہیں پہ بھی رابطہ نہیں ہو رہا تو آپ ریسکیو 1122 کو بھی آپ انوالو کر سکتے ہیں، اور ان کے پاس بھی ہمارے کنٹیکٹس موجود ہیں، وہ ہمیں ریفر کرتے ہیں. موسٹلی ہمارے پاس ریسکیو 1122 سے ہی جانور آتے ہیں کہ وہ رپورٹ ہوتے ہیں اور ان کو ہم یہاں پہ لے آتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب آپ کا ادارہ بہت پرانا ہے اور بہت زیادہ اقدامات بھی کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو کچھ مشکلات پیش آتی ہیں کہ آگے مطلب ہوتا ہی ہے کہ ادارہ ہے جس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے اور آپ نے لوگوں تک پہنچنا بھی ہے اور ان کے جانوروں کو بھی جو ہے ان کی بہتری کے لیے اقدامات کرتے ہیں، آپ کو کتنی مشکلات پیش آتی ہیں؟ اس ادارے میں سب سے بڑی بات جو ہے کہ کسی نے اس کو توجہ دی نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور گورنمنٹ اس میں جو ہے کوئی خاصی انٹرسٹڈ نہیں لگ رہی. جو پنجاب گورنمنٹ نے 2017-18 میں جو پروجیکٹ بنایا تھا جس میں گدھوں کی جو ہے نسل کشی کی جاتی تھی، اس پروجیکٹ کے تحت کچھ میڈیسن، کچھ فیڈ یہاں جو اسٹیبل کے اندر جانور موجود ہوتے ہیں تو ان کے لیے پرووائڈ کی تھی. ادروائز ہمارے پاس نہ میڈیسن ہے اور نہ فیڈ اویلیبل ہے. یعنی کہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور روڈ سے اگر کوئی بندہ جانور لے کے یہاں پہ آتا ہے تو ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ جی آپ نے فیڈ بھی خود لے کے آنی ہے، آپ نے میڈیسن بھی ہمیں خود پرووائڈ کرنا ہے. اور کہتے ہیں پھر آپ لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. صحیح. یعنی کہ ایک شیلٹر اگر موجود ہے تو شیلٹر کی ایک اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہے. صفائی تو ہم کر دیتے ہیں، فیڈ ہم ڈال دیتے ہیں. اب گورنمنٹ اس میں تھوڑی سی اگر موٹیویشن کر دے کہ فیڈ بھی اس میں دے دے اور اس میں میڈیسن بھی پرووائڈ کر دے تو بیٹر یہی ہے کہ اگر ایک آدمی روڈ سے جانور اٹھا کے لے کے یہاں پہ آیا ہے تو اس کو کم از کم جو امیدیں ہیں اس کی وہ بھی پوری ہوں. اور اصولاً بنتا بھی یہی ہے، یا تو اگر شیلٹر نہ بنائے، اگر بنایا ہے تو اس میں ریکوائرمنٹ پوری کریں. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور اس پہ الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں. کوشش ہماری جاری ہے کہ گورنمنٹ اس میں انوالو ہو اور اس میں فنڈنگ کرے، کیونکہ SPCA جو ادارہ ہے اس میں جو فنڈنگ ہے وہ صرف اور صرف سٹاف کی پے کی ہے. اس کے علاوہ سٹاف کی وردیوں کے پیسے ملتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی. ڈاکٹر صاحب آپ اس ادارے میں بہتری کے لیے مزید آپ کی پلاننگز کیا ہیں؟ اس ادارے کی بہتری کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسکول ایجوکیشن میں اس ادارے کے تعارف کیا جائے اور بتایا جائے اور اینیمل ویلفیئر کے حوالے سے وہاں پہ سیمینار کیے جائیں، کیونکہ بچوں سے اگر ایجوکیٹ کریں گے تو وہ آگے نسلوں تک جائے گا. کیونکہ ہمارے بچوں کو سب سے پہلے ٹریننگ یہی دی جاتی ہے کہ اگر کوئی جانور، کتا خاص طور پہ آپ کو راستے میں نظر آتا ہے تو پتھر اٹھا کے مارنا ہوتا ہے. اور انگریز نے اپنے بچے کو تربیت دی ہے کہ اگر کتا آتا ہے تو اس کو پیار کرنا ہے. اس لیے ان کے بچوں کو تو نہیں کاٹتے، ہمارے بچوں کو تو جانور کاٹتے ہیں. جانور جب بھی کاٹتا ہے تو وہ اپنے سیلف ڈیفینس میں کاٹتا ہے. ایون آپ سانپ کی مثال دیکھ لیں، اسنیک جب اپنی بل سے باہر آتا ہے تو وہ خود پریشان ہوتا ہے کہ میں نے جانا کہاں پہ ہے. تو انگریز کے بچے کو یہ تربیت ہے کہ وہ اس کو کسی طریقے سے آرام سے اس کو پکڑ کے کوئی راستہ دکھا دیتا ہے. اور ہمارے جو ہی بندے دیکھتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہی کرتے ہیں، پتھر اٹھا کے مارنا شروع کر دیتے ہیں. کسی کی جان لینے کے سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ایون کہ آپ دیکھ لیں کہ ابھی یہ عید گزری ہے، قربانی کا جانور لے کے آتے ہیں اور وہ بچوں کو جو ہے نا پیرنٹس فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کھیلنے کے لیے دے دیتے ہیں. اور جو جانور کا جو حال ہو رہا ہوتا ہے نا، بے شک ٹھیک ہے آپ قربانی کریں، اپنے بچوں کو بھی دیں، لیکن ایک جو محبت کا اور جذبہ ہوتا ہے نا وہ بھی دینا چاہیے ان کو، ضروری ہے. تو آپ بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب. تو اب یہ دیکھیں کہ جانوروں کو آپ پیار کرنا بچوں کو سکھا دیں گے تو وہ جانوروں سے پیار کرتے ہوئے ہی ان کی نسلیں بھی آگے وہی کام کریں گی اور اس سے جانور کی فلاح بھی ہوگی اور اس سے جانور کی بھی بہتری ہے اور ہیومن ہیلتھ کی بھی بہتری ہے. اور اگر بیمار جانور ہوتا ہے تو فوراً اس کا علاج کروانا چاہیے. اور جانور آپ نے رکھا ہوا ہے تو اس کو جو زنوٹک بیماریاں ہیں جو انسانوں میں لگتی ہیں، خاص طور پہ پیٹ اینیمل ہے، ڈاگ کیٹ ہیں، تو ان کی پراپر ویکسینیشن کریں اور ویکسین کے بغیر بالکل اس کو نہ رکھیں، کیونکہ اس سے آپ کو بھی خطرہ ہے. اور باقی جو جانور ہیں اگر ان کو بر وقت خوراک دیں اور بر وقت علاج دیں تو اس میں آپ کی بھی بہتری ہے اور جانور کی بھی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے وقت نکالا. جی ناظرین، SPCA پنجاب جو ہے جانوروں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہا ہے اور خاص طور پر یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جو ان کو روڈز پر اور ادھر ادھر زخمی جانور ملتے ہیں اور بیمار جانور ملتے ہیں اور یہ ان کی جو ہے صحت کے لیے کام کرتے ہیں، ان کا علاج معالجہ کرتے ہیں. یہاں پر انہوں نے شیلٹر ہاؤس بنائے ہوئے ہیں جہاں پر یہ جانور کو رکھتے ہیں اور اس کو پراپر صحت مند جانور بنا دیتے ہیں.
اور پھر اس کے بعد اس کے ورثہ تک پہنچنے کی اور اس کے مالک تک پہنچنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ اور خاص طور پر یہاں پر میں حکمران وقت کو یہ بات ضرور کہوں گی کہ ایک ادارہ بے شک وہ انگریزوں نے بنایا ہے اور ان جانوروں کی فلاح کے لیے کام کرا ہے، اور ایک اتنا اچھا ادارہ، اور جانور جو ہے ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے، اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ ابھی تک خاص طور پہ دیکھیں تو دیہاتوں میں ابھی بھی بہت سارا دار و مدار جو ہے وہ جانوروں پر ہی ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ گاڑی یا اس طرح کی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا، تو اگر خدا نہ خواستہ کہ اگر آپ ان کو اسی طرح سے نظر انداز کرتے رہے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات نہ کیے اور اس ادارے کی بہتری کے لیے اقدامات نہ کیے، تو ہمارے ملک میں بہت زیادہ ایسے جانور جو معدوم ہو جائیں گے۔ آج آپ لوگوں نے بہت اچھا ایک حکومت نے جو ہے بہت اچھا اقدام کیا کہ کتے کو مارنا جو ہے وہ جرم قرار دے دیا گیا ہے، اور اس کی ویکسینیشن پہ مکمل جو ہے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے باقی جانوروں کی فلاح کے لیے بھی کام کریں۔ بے شک یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک انسان ہے وہ اپنے جانور کو ایک امید لے کے اتنی دور ہاسپٹل میں آتا ہے، اور وہاں آ کر نہ اس کو ادویات ملے نہ اس کو خوراک ملے، پھر اس کا لانا جو ہے وہ رائے گاں چلا جاتا ہے۔ اور خاص طور پر جانوروں کی تو ادویات بھی بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے، اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اور جانور کی جان اتنی ہی قیمتی ہے جتنی ایک انسان کی جان قیمتی ہے، تو ہمیں اس کو بچانے کے لیے اپنے تئیں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ جی ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا۔ عالیہ خان آفیشیل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے گا۔ اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کو اگر کوئی زخمی جانور ملتا ہے تو جو انہوں نے ہیلپ لائن بتائی ہے، لائف اسٹاک سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ریسکیو 1122 سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، آپ میرے چینل سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ پھر کمنٹ باکس میں آپ رابطہ کر کے اپنا نمبر دیجیے گا اور میں ضرور ڈاکٹر صاحب تک آپ کا پیغام پہنچاؤں گی۔ کمنٹ باکس میں ضرور رابطہ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی عالیہ خان کو اجازت دیجیے گا۔